کیا کہ میرے بلال دی شادی تواڈے نال جنت اندر ہوے گی، ہو سکدا میرا بلال توانوں پسند کرے یا نہ کرے۔ اللہ نے کتنی بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اور یہ ساری دی ساری عزت ملی کتوں؟ ملی ہے سونے نبی دے مبارک قدماں وچوں۔ میرے بھائی، اگر اسی چاہنے ہاں اللہ سانوں بھی عزت عطا فرما دین، او دا حل اور طریقہ یہ کہ ہر مسلمان بندہ اپنی 24 گھنٹے دی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق بنا دے۔ اور یاد رکھو، سنت دے مطابق زندگی بنان واسطے کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، صرف تھوڑا جا مزاج تبدیل کرنا، مزاج، اور کچھ نہیں کرنا، صرف مزاج تبدیل کرنا۔ مزاج کس طرح؟ کھانا کھاؤ، اللہ رزق دیوے، حلال کھانا کھاؤ، لیکن کھانا کھان تو پہلے اتنا کرو، ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ۔ ساڈے سونے نبی دی شریعت دیکھو، فرمایا کھانا کھان لگیا سب تو پہلے ہاتھ دھوو۔ ہاتھ دھون دا فائدہ، ہاتھ صاف ستھرے ہو گئے، ہن آرام نال سکون نال شریعت کہندی بیٹھ کے کھانا کھاؤ، بیٹھ کے کھانا کھاؤ، کھڑے ہو کے کھانا مت کھاؤ۔ سونے نبی دی شریعت اندر دو چیزاں دی بڑی سختی نال ممانت ہے، ایک کھڑیا ہو کے پیشاب کرنا، دوسرا کھڑیا ہو کے کھانا کھانا۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جیڑا آدمی کھڑیا ہو کے کھانا کھاندا، سن لویا، فرمایا جتنی دیر تک وہ کھانا اس دے پیٹ اندر رہے اتنی دیر تک وہ آدمی ایمان تو خالی رہتا۔ کھانا کھاؤ، بیٹھ کے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اور کھانا کھان تو پہلا ہاتھ دھوو، اور اس چیز دی پابندی کرو۔ اور تسی دیکھ لیو، سونے نبی نے شاہ فرمایا میں اللہ دا رسول قسم کھا کے کہنا کہ جیڑا آدمی کھانا کھان لگیا ہاتھ دھو کے کھانا کھاندا، ساری زندگی اس گھر دے اندر فاقہ نہیں آ سکتا۔ اپنے ایمان نہ دسو، دھوتے ہاتھ ہیں، یہ دی اثرات کتوں تک گئے۔ رات نو سونا سو جاؤ، دنے کام کرو، راتی آرام کرو۔ سون لگیا صرف اتنا کرو، گھر اندر ہو، ڈیریاں تے آؤ، سون لگے اتنا کرو کہ چار پائی اس طریقے نال بچھاؤ کہ لیٹن لگیا تو آڈا چہرہ بیت اللہ دی طرف ہوگئے، سجا ہاتھ سر دے تھلے رکھو، اپنی دوویں لتاں کٹھیاں کرو، اور دو سجا کھبا ہاتھ انہاں لتاں اتے رکھو، اور اپنے ذہن دے اندر ایک تصور پیدا کرو کہ ساڈے سونے نبی جناب محمد رسول اللہ راتی سون لگیا اس طریقے نال آرام فرما دیا۔ فرمایا ساری رات تسی ستے رہے، اللہ نے پوری رات عبادت بنا کے تواڈے نامہ اعمال اندر لکھ دیتی ہے۔ اور اگر اللہ دے توفیق تے سون لگیا وضو کر کے سوو۔ میرے بھائی، اسی مسلمان ہاں، غیر مسلم نہیں۔ اگر سونے نبی دی سنت مسلمان نے نہیں اپنانی، غیر مسلم تے اگے غیر مسلم ہے، غیر مسلم تے اگے غیر مسلم ہے۔ دیکھ لیو، علماء نے لکھیا اللہ نے عقل نو پیدا کیتا، اس عقل دے اللہ نے 100 حصے بنائے، ایک حصہ عقل دا آدم تو لگ کے قیامت تک آن والی جتنی بھی انسانیت ہے، پوری انسانیت کے اندر اللہ نے ایک حصہ عقل دا تقسیم فرمایا۔ باقی کتنے حصے عقل رہ گئی؟ بولو نا، 99 حصے عقل جڑی باقی رہ گئی وہ اللہ نے ساڈے سونے نبی نے عطا فرمائی۔ پوری کائنات دے وچوں سب تو زیادہ سمجھدار اور سب تو زیادہ صاحب تدبر اگر کوئی شخصیت ہے، وہ شخصیت سید القونین جناب محمد رسول اللہ دی ہے۔
افسوس اس مسلمان تے جڑا اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاندا اور پھر اپنے نبی دا کہنا بھی نہیں مندا۔ راتی سون لگیاں سونے نبی نے شاہ فرمایا اور وضو کر کے سویا کرو میری امت دے لوگو، اور وضو کر کے سویا کرو۔ ساڈے مزاج اسی حکے رکھ کے سو جاؤ۔ ایک حاجی صاحب آکھن لگے استاد جی سرگٹاں دی ڈبی تے ماچس رہنے تھلے رکھنا، حکے دی نڑی منہ چ لے کے تے پھر میں سونا، اگر اس طرح نہ سواں تے مینوں ساری رات نیند نہیں آتی۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا سون لگیا وضو کر کے سویا کرو، اور راتی ستے ہو۔ فرمایا جڑا آدمی وضو کر کے لیٹیا اور راتی ستیا جدوں بھی وہ کروٹ تبدیل کردا، کدی سجے بنے کدی کھبے بنے، جدوں کروٹ تبدیل کردا اللہ دا ایک فرشتہ سامنے بیٹھا ہوندا، جدوں کروٹ تبدیل کیتی وہ فرشتہ کہندا یا اللہ اپنے اس بندے دی بخشش فرما دے، تیرا بندہ تے وضو کر کے ستا ہوا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ۔ راتی ستیا ایک دفعہ آدمی بڑی گہری نیند سوندا، بڑی گہری نیند اس نوں آندی ستیا۔ یہ جڑی گہری نیند آندی ہے کیوں آندی ہے؟ حدیث پاک اندر آیا اے دے جسم اندروں اے دی روح ایک دفعہ نکلتی ہے۔ فرمایا اے دے جسم اندروں ایک دفعہ اے دی روح نکلتی ہے، اور روح جاندی کدے؟ کسے دی کھبے کسے دی سجے، لیکن جیڑا بندہ وضو کر کے ستا اس دی روح پہ نکلی، اس دی روح کتنے گئی؟ فرمایا اس دی روح اس دے جسم اندروں نکل دی سیدھی اللہ دے عرش دے تھلے جا کے اللہ دی ذات نو سجدہ کر دی، اللہ دی ذات نو سجدہ کر دی۔ تو میرے بھائی وہ وضو کرنے دا کتنا بڑا فائدہ۔ راتی سونا سوو، ایک گل یاد رکھیا، قرآن پاک چلدا شاہ فرماندے دنے کام کرو راتی آرام کرو۔ اسی آکھیا یا اللہ تیرا حکم آیا بھی نماز پڑھو، اسی آکھیا نہیں پڑھنی۔ تیرا حکم آیا زکوٰۃ دیو، اسی آکھیا کوئی نہیں دینی۔ تیرا حکم آیا بھی روزے رکھو، اسی آکھیا کوئی نہیں رکھنے۔ تیرا حکم آیا او میرے انسانوں جنہاں تے حج فرض ہے او حج کرو، اسی آکھیا یا اللہ اسی کوئی نہیں کرنا۔ اللہ فرماندے میرے بندیو قربانی کرو، اسا آکھیا نہیں یا اللہ 50,000 دا بکرا بیچ کے 14-20 والی پٹ لے کے کرنی، تیرا کہنا نہیں مانو۔ اللہ فرماندے نو میرے بندیو دنے کام کیتی کرو راتی آرام کیتی کرو، اسی آکھیا یا اللہ اسا راتی بھی کام کرنا۔ جیڑا بندہ راتی کام کردا او دی صحت بڑی جلدی ڈاؤن ہو جاندی۔ دنے کام کرو رات نو آرام کرو، نماز پڑھیا کرو۔ نماز آج ساڈے جھٹکے ماحول ہیں، جھٹکے ماحول ہیں۔ ساری رات سردی دے موسم اندر کئی موڈے اتنے رکھ کے کماداں نو پانی کنکاں نو پانی لا لینا، نہ عشاء دی نماز پڑھنی نہ فجر دی نماز پڑھنی۔ نماز پڑھیا کرو۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جڑا آدمی راتی عشاء دی نماز نہیں پڑھدا انجے سو جاندا، اور سردی دا موسم آیا پچھلے کمرے دے اندر ڈبل بیڈ تے شنیل دی رضائی لے کے ستا پیا، لیکن عشاء دی نماز نہیں پڑھی۔ حدیث پاک اندر آیا اللہ دا ایک فرشتہ ایدے سرہنے کھڑا ہوندا، نماز نہیں پڑھی، ڈبل بیڈ تے لیٹیا شنیل دی رضائی لے کے نماز نہیں پڑھی۔ اور فرشتہ کہندا یا اللہ دے اجازت تیرا اے بندہ جڑا ڈبل بیڈ تے شنیل دی رضائی لے کے ستا پیا، اس رضائی دے اندر ستیاں اس نوں تباہ و برباد کر دیواں۔ اللہ فرماندے فرشتے نہیں، اس بندے نے میں رب نال زیادتی کیتی، میں رب اے دے نال زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔
سوچن دا موقع۔ پھر آیا صبح دا ٹائم، اور سورج چڑھیا تے کھراٹے ماردا پیا، اٹھیا نہیں، نماز نہیں پڑھی۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جیڑا بندہ فجر دی نماز نہیں پڑھدا، فرمایا شیطان او دے کان اندر پیشاب کردا۔ یہ میں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہا، یہ اس شخصیت دا فرمان ہے جس سونے نبی دا مبارک نام سن کے اسی لوگ انگوٹھے چوم کے اپنی اکھاں نو لگانے، یہ اس شخصیت دا فرمان ہے۔ فرمایا شیطان او دے کان اندر پیشاب کردا۔ اسی سوچنے کتنی دفعہ ساڈیاں نمازاں رہ جاندیاں، اساں تے کدی نہیں دیکھیا کہ شیطان نے ساڈے کان اندر پیشاب کیتا ہوئے۔ میرے بھائی، او پیشاب نظر آوے یا نہ آوے، اسی مسلمان ہاں، ساڈا ایمان ہے زمین و آسمان اپنی جگہ تو تبدیل ہو سکتے ہیں، ساڈے سونے نبی دا فرمان کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دورہ خلافت دے اندر ایک آدمی آیا، اے امیر المومنین، فلاں آدمی نے میرے نال دھوکہ کیتا، انہوں بلا کے پوچھو اس میرے نال دھوکہ فراڈ کیوں کیتا؟ حضرت فاروق اعظم فرمان لگے میں نہیں منتا بھی تیرے نال دھوکہ ہویا ہوئے۔ وہ عرض کردا کیوں امیر المومنین صاحب، کیوں، کی وجہ؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سونے نبی دا فرمان ہے چھوٹے قد والا آدمی کدی کسے تو دھوکہ نہیں کھاندا، تیرا قد بالکل چھوٹا، میں کیویں منا کہ تو دھوکہ کھادا؟ اگر میں منا یہ دا مطلب یہ ہوا کہ ساڈے نبی دا فرمان جھوٹا سچا نہیں، میں نہیں مننا۔ اس آدمی نے پتہ جواب کی دیتا، کہندا اے امیر المومنین، جس آدمی نے میرے نال دھوکہ کیتا او قد اندر میرے تو بھی چھوٹا، او قد چ میرے تو بھی چھوٹا۔ فرمایا ہاں ہن ٹھیک ہے۔ عرض کرنے دا مقصد ہے کہ وہ پیشاب نظر آوے یا نہ آوے، ساڈا ایمان ہے ساڈے سونے نبی نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل حق ہے، بالکل سچ ہے۔ نماز پڑھا کرو، نماز نہیں پڑھتے، اگر اسی بنا گے نمازی، اللہ رسول دے فرما بردار بنا گے، خدا دی ساری مخلوق ساری فرما بردار، اسی اللہ اور رسول دے نافرمان بنا گے، خدا دی ساری مخلوق ساری نافرمان۔ نماز پڑھو تو پہلے وضو کرنا، وضو کرن لگے مسواک کیتی کرو، مسواک سن لیو، مسواک ایسا لوگا سمجھا مسواک ایک مذاق ہے، مذاق نہیں۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا نماز دا وضو کرو، وضو اندر مسواک کرو۔ مسواک کی چیز ہے، اے چھوٹی انگل اے دے برابر موٹی لکڑی ہووے، ایک بالش ایک گٹھ لمبی ہووے، دو گٹھا رکھ کے تکو مسواک ہے نہیں، یہ سنت نہیں۔ مسواک جس وقت استعمال کرنی ایک بالش تو ہوئے، اس تو کم و پیش نہ ہوئے۔ پھر مسواک کرنے دا طریقہ دیکھ لیو، سونے نبی دی شریعت، جس نبی دی شریعت اندر مسواک پکڑنے دا طریقہ بھی موجود ہے، اور سونے نبی دی شریعت اندر کتنی بڑی تکمیل ہے کہ چھوٹے مسئلے تو لگ کے بڑا مسئلے تک کوئی موقع ایسا نہیں کہ شریعت اندر ثبوت نہ ملتا ہوئے۔ مسواک پکڑنے دا طریقہ، اے طریقہ مسواک پکڑنے دا، اے انگوٹھا اے دو انگڑا درمیان والیاں تھلے رکھو، اور اے دو انگڑا ہوتے
شہادت والی اور چھوٹی انگلی اتنے رکھو. اور پھر مسواک کرنے کا طریقہ، سجی سائڈ والے اتلے دند 3 مرتبہ ادھر پھیرو، پھر کھبی سائڈ اتلے دند 3 مرتبہ اتنے پھیرو، پھر تھلے والے دند سجی سائڈ 3 مرتبہ ادھر پھیرو، پھر کھبی سائڈ تھلے والے دند ادھر 3 مرتبہ پھیرو، پھر 3 مرتبہ اس سامنے دنداں تے پھیرو. یہ ہے سنت طریقہ مسواک کرنے دا. یہ فائدہ فرمایا جڑا وضو کرن لگیا مسواک استعمال کردا، اور یہ مسواک والی سنت مرداں واسطے بھی سنت ہے، عورتاں واسطے بھی سنت ہے کہ عورتاں بھی وضو کرن لگیا مسواک استعمال کرن. فرمایا ادا سب تو ادنا فائدہ کہ جس وقت موت آوے گی کلمہ پڑھ دیا اس نو موت نصیب ہوے گی. دیکھ لو میرے بھائیو، ہے تھے مسواک. اور پھر اسی لوگ آپس اندر ملنے ماحول معاشرہ ساڈا، آپس اندر ملیا کرو، پیار محبت والا ماحول بناؤ. ایک آدمی ساری زندگی ماں نال بولیا ہی نہیں، جس دن نمانی فوت ہو گئی اس دن پاوا نپ کے بیٹھا اٹھے ہی نہ. ایک بندہ ماریا پچھو گوڈا، اصا کہ ساری زندگی ماں نال بولیا نہیں، اور مر گئی ماں گھر دے اندر گر گئی، وہی لت ٹوٹ گئی، تو ادھر ماں نو نہیں پوچھا اما تیرا کی حال ہے، اور مری پئی تو پاوا نپ کے بیٹھا اٹھ تا سانو تو فڑاؤں دے. آپس اندر پیار محبت والے ماحول بناؤ. اور آپس اندر ملن لگیا اسی مسلمان آوارہ لوگ نہیں، ملن لگیا سب تو پہلے آکھو السلام علیکم، دوسرا کہ وعلیکم السلام. ساڑھے مزاج نے سلام سیرا سلام پھیرا والے سلام نہیں کر دے. سب تو پہلے سلام کرو، اس تو بعد خیر خیریت پوچھو. سونے نبی نے شاہ فرمایا جیڑا آدمی سلام نہیں کردا اور دی کسی گل دا جواب نہ دے، وہ پہلے سلام کرو پھر کلام کرو. اول سلام بعد الکلام، بعد سے گفتگو کرو. اور سلام پھر آپس اندر مسافہ کیتی کرو. مسافہ کرنے دا با ادب سنت طریقہ، دونوں ہاتھ میرے دونوں ہاتھ اگلے آدمی دے، یہ 4 ہاتھ آپس اندر ملے. یہ ہے سنت طریقہ با ادب طریقہ مسافہ کرنے دا. آگے سن لو بیا، سونے نبی نے شاہ فرمایا آ جڑے ہاتھ آپس اندر ملے، کوئی دنیا دا تما لالچ درمیان اندر نہیں. اے ہاتھ صرف اس واسطے مل رہے کہ اسی مسلمان اگرچہ قریبی رشتہ دار کوئی دنیا دا لالچ تما مد نظر نہیں. سونے نبی نے شاہ فرمایا اگر دنیا دا لالچ وچ نہیں تو مینوں قسم اس خدا دی جدے قبضہ قدرت در میں محمد دی جانے. انہاں دونوں ہاتھ جدا ہون تو پہلا اللہ دونوں دی بخشش فرما دے. ایک بندہ غسل پیا دیندا تھاڈے چل جاندا ہے، غسل دیندا لت چاہ کے سٹی وہی ہونے جس کو پٹھیاں دا تھبا منگیا تو کوئی ڈر دیتا. اگر ایو چیزاں مد نظر ہیں پھر سکیاں سلامہ دا کوئی فائدہ نہیں. خالصتاً اللہ دی رضا واسطے مسلمان ہون دی حیثیت نہ تعلق رکھو. باقی میرے بھائی اللہ رب العزت نے سونے نبی دی سنت اندر برکت خوشبو رکھی، جڑی برکت اور خوشبو خدا نے جنت اندر بھی نہیں رکھی. باقی ہے فوتگی دا موقع. دیکھو میرے بھائی اسی کتنے دوست احباب اس وقت اکٹھے ہویا،
کوئی خوشی دا موقع نہیں، کوئی شادی دا موقع نہیں، کوئی دعوت دا موقع نہیں، بلکہ ساڈا ایک عزیز جس نے ساری زندگی ساڈے اندر گزاری اچانک سانو جدائی دے کے چلا گیا۔ او دے جان دی پریشانی، او دے جان دا افسوس، اس نسبت دے نال اسی اس وقت سارے اکٹھے ہوں۔ کسی دا خونی رشتہ، کسی دا مذہبی رشتہ، لیکن موت دا افسوس نہیں، موت کا اللہ دا حکم، اس نے آنا ہی آنا۔ جان والے دی جدائی دا افسوس ہوندا، موت آنی ساڈے تے بھی آنی، جان والے دا افسوس ہوندا، اس نسبت دے نال سارے اسی اس وقت اکٹھے ہوں۔ اور یاد رکھو سونے نبی دی شریعت اندر فوتگی دے جتنے بھی موقع ہیں، ایک ایک چیز دی وضاحت اللہ دے سونے نبی نے اپنی زندگی اندر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کسی دا مسلمان ہے، بھائی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، کوئی عزیز مسلمان بندہ فوت ہو جائے، مرنے والے دا افسوس 3 دن تک کرو، 3 دن دے بعد اپنے کاروبار دے اندر مصروف ہو جاؤ۔ یہ ہے سونے نبی دی سونی شریعت دا سونا قانون۔ پھر سوال پیدا ہوتا کہ لوگاں 3 دن تو بعد بھی آنا، جی لوگاں نے آنا، او دی ترتیب بناؤ کہ قالین اٹھا دیو، دریاں اٹھا دیو، 4 پائیاں رکھو، جڑا مہمان تعزیت واسطے آوے 4 پائی تے بیٹھ کے تعزیت کرے۔ ہاں جس عورت دا خامد فوت ہو گیا، او عورت اپنے مرنے والے خامد دا افسوس 4 مہینے 10 دن تک کرے۔ 4 مہینے 10 دن دے اندر کسی جگہ تے نکاح نہ کرے، پیغام نکاح نہ بھیجے، اپنے گھر چوں باہر نہ جاوے، مکان گر گیا، مکان تبدیل کر سکتی، اور روزی کما کے دینے والا کوئی نہیں، صبح دے وقت تھوڑی دیر جاوے، تھوڑی دیر محنت مزدوری کر کے فوراً واپس آ جائے۔ 4 مہینے 10 دن عدت ہے، عدت پوری ہون دے اندر 15 منٹ باقی آن، اس عورت دا نکاح دوسری جگہ ہوتے کر دیتا، سونے نبی دی شریعت دے مطابق اس عورت دا نکاح قابل قبول نہیں ہے۔ اگر پھر سن لیو، سونے نبی نے شاہ فرمایا جیڑی عورت جوانی دے اندر بیوہ ہو گئی، جوانی جو بیوہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے، اس عورت نے انہاں بچیاں دی خاطر دوسری جگہ تے نکاح نہیں کیتا کہ آ چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دی خدمت کراں گی، یہ کل جوان ہون کے اور میری زندگی دا سہارا بنن کے دوسری جگہ تے نکاح نہیں کیتا۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا ایسی عورت قیامت والے دن جنت دے اندر میرے تو اگے اگے چلتی نظر آئے گی۔ دیکھ لو سونے نبی دی شریعت کیسی شریعت۔ بچے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، سونے نبی نے شاہ فرمایا چھوٹے بچیاں دے ساروں تے ہاتھ پھیرنا، عام بچے جڑے یتیم نہیں انہاں دے ساروں تے ہاتھ پھیرنا،
اگلی سائڈ تے پیچھا نو پھیرو، جڑا یتیم بچہ او دے سارے تے ہاتھ پھیرنا ہوئے او پچھلی سائڈ تو اگاں نو پھیرو۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا ہاتھ پھیریا، جتنے بار تواڈے ہاتھ اندر آئے نیچے آئے اتنیاں نیکیاں دے ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما۔ یتیم بچہ جڑا سونے نبی نے شاہ فرمایا سب تو بہترین گھر ہو جس گھر دے اندر یتیم بچہ ہے او دے نال اچھا سلوک کیتا جاندا، اور سب تو برا بدتر او گھر جس گھر دے اندر یتیم بچہ او دے نال برا سلوک کیتا جاندا۔ تو بہرحال 4 مہینے 10 دن اس عورت دی عزت ہے، 4 مہینے 10 دن دے اندر کسی جگہ تے شادی نکاح نہ کرے۔ باقی جس وقت کوئی عزیز فوت ہوندا مرنے والے دے لواحقین دا جی چاہتا کوئی ایسا نیکی دا کام کر کے اصالے ثواب کریے تاکہ مرنے والے نو او دا کو فائدہ پہنچے۔ آپ مسئلہ سن لیو سمجھ لیو، جدوں ساڈا دین موجود ہے سانو کسی اُتے تنقید کرنے دی ضرورت نہیں، لیکن صحیح دین بیان کرنا یہ ساری ذمہ داری ہے۔ آدمی فوت ہو جائے شریعت اندر صرف اور صرف ایک جنازے دا اجتماع ہے، اس تو علاوہ کوئی اجتماع نہیں ہے۔ آج ہی تیسرا دن ہے، یہ سارے ساڈے اپنے رواج ہیں، شریعت کوئی نہیں۔ تیسرا دن ہوئے 17 پراتا ہون، یہ سب دے سب ساڈے رواج ہے، شریعت کوئی نہیں۔ اللہ دے توفیق تیسرا دن ہے، یا ویسے 17 پراتا نہیں 1700 پرات غریباں اندر تقسیم کرو اور نیت کرو کہ یا اللہ ادا ثواب ساڈے فلانے آدمی دی روح نو پہنچا دے، اللہ رب العزت ثواب پہنچا دے۔ اور سن لیو سونے نبی نے شاہ فرمایا جیڑا آدمی کسی غریب آدمی نو کپڑیاں دا جوڑا پہنائے، کپڑے سادہ اعلیٰ قسم دا قیمتی جوڑا نہیں، سادہ کپڑیاں دا جوڑا پہنائے، فرمایا اے دے 2 فائدے۔ نمبر 1، انہاں کپڑیاں دے جوڑے دے بدلے اندر میرے رب قیامت والے دن اس نو جنت دا بہترین جوڑا پہنان گے۔ اور نمبر 2، جتنی دیر تک کے کپڑے اس غریب آدمی دے جسم اتے رہن گے اتنی دیر تک کے کپڑے صدقہ کرنے والا اللہ دی حفاظت اندر رہے گا۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جڑا کسی مسلمان نو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، کھانا سادہ تکلفات والا نہیں، سادہ کھانا پیٹ بھر کے کھلائے، فرمایا قیامت والے دن میرے رب اس نو جنت دا بہترین کھانا کھلان گے۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جیڑا کسی مسلمان نو پانی دا گلاس پلائے، پانی سادہ اداری گرم بوتل نہیں، سادے پانی دا گلاس پلائے، قیامت والے دن میرے رب اس نو جنت دا بہترین ٹھنڈا میٹھا پانی پھیلان گے۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جیڑا کسی غریب مسلمان نو کفن پہنائے، غریب آدمی فوت ہو گیا، کفن جوگے بھی پیسے کول کوئی نہیں، جیڑا غریب آدمی نو کفن پہنائے، فرمایا قیامت والے دن میرے رب اس نو جنت دا بہترین جنتی لباس پہنان گے۔ اللہ نے مال دیتا، اپنا مال غریباں تے یتیماں تے بیوہ عورتاں تے خرچ کرو اور نیت کرو کہ یا اللہ ادا ثواب ساڈے فلانے آدمی دی روح نو پہنچا دے، اللہ رب العزت ثواب پہنچا دے۔ اور دوسرا طریقہ قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک پڑھیا کرو، او دا ثواب اپنے مردیاں نو پہنچاؤ۔
اللہ رب العزت ثواب پہنچا دے۔ قرآن پاک پڑھنے دے دو طریقے ہیں، یہ دو طریقے سن لیو، سمجھ لیو۔ تنقید مقصود نہیں بھی میں کسی دے کوئی تنقید کرنے لگا، نہیں، جڑا صحیح شریعت دا مسئلہ او عرض کرنے لگا۔ قرآن پڑھنے دے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، نواں مکان بنایا، نویں بیٹھک بنائی، یا ویسے گھر دے اندر برکت واسطے قرآن پڑھنا۔ قرآن پڑھو، کھاؤ پیو، شریعت نے اجازت دیتی، کوئی پابندی نہیں۔ ساڈے حاجی سردار احمد مخدوم صاحب ہیں، وہ کئی دفعہ بیان شان سنتے رہتے سن۔ ایک دن آخر کہ مولوی صاحب، میں لاہور نے ایک مولوی صاحب نے پوچھا تھوڑے والا مسئلہ بھی ساڈے مولوی صاحب آ مسئلہ کرتے ہیں، مسئلہ کس طرح؟ کہنے لگے مولوی صاحب جس طرح تسا مینوں ایتھے مسئلہ بیان کر دیو، اسی طرح انہاں بھی سانوں دسیا بھی برکت واسطے قرآن پڑھیا، کھاؤ پیو موجاں کرو، شریعت دی کوئی پابندی نہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ صاحبہ فوت ہو گئیاں، بھائی فوت ہو گیا، بہن فوت ہو گئی، کوئی عزیز مسلمان بندہ فوت ہو گیا، اس نوں ایصال ثواب کرنا۔ قرآن پڑھو، ثواب پہنچاؤ، اللہ رب العزت ثواب پہنچا دے۔ لیکن ایسے موقع تے کھانا نہیں، پینا نہیں، پیسے دے کے قرآن ختم نہیں کروانا۔ کھاواں گے، پیواں گے، پیسے دے کے قرآن ختم کراواں گے، پیسے جیب اندر آ جان گے، کھانا پیٹ اندر آ جائے گا۔ سونے نبی دی شریعت دے مطابق مرنے والے نوں ایک ذرہ برابر ثواب نہیں پہنچے گا۔ اے شریعت دا پکا ٹھکا مسئلہ، کان کھول کے سن لے۔ پھر کہی آتے جی اسی تے انہوں پڑھاں، بھئی انہوں پڑھو، آپ پڑھو، جو کچھ ہوندہ اوہی کچھ پڑھو، جو کچھ ہوندہ اوہی کچھ پڑھو۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جڑا ایک مرتبہ پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ 240 نیکیاں دا ثواب عطا فرما دے۔ آپ پڑھو۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جڑا 3 مرتبہ کل شریف پڑھے، اللہ ایک قرآن پاک ختم کرنے دا ثواب عطا فرما دے۔ آپ پڑھو۔ سونے نبی نے شاہ فرمایا جڑا ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھے، اللہ 7 قرآن پاک ختم کر